أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق علیہ. محترم اسلامی و دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مسلمانوں پر آنے والی مصیبتوں کا اور ان پر آنے والے غموں کا ذکر کیا ہے. اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی مصیبت تم کو آتی ہے، پہنچتی ہے، اور جو بھی غم تم کو پہنچتا ہے، جو فکر تم کو لاحق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم نے پہلے ہی لکھ رکھا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. یعنی ان ساری چیزوں کو لکھ لینا، جو بھی مصیبت انسان پر آ رہی ہے، جو بھی غم انسان پر آتا ہے، جو بھی فکر اسے لاحق ہوتی ہے، اس کو لکھ لینا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس بات کو یوں بیان کیا ہے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام اعمال کو، تمام کاموں کو لکھ دیا ہے. یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہونا ہے اور انسان دنیا کے اندر کیا کرے گا، کن چیزوں سے گزرے گا، کیا باتیں اس کو لاحق ہوں گی، کون سی مصیبتیں آئیں گی، کون سے غم اس کو پہنچیں گے، اللہ رب العالمین نے ان ساری باتوں کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے. اور اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کیا ہے، جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کہ جو بھی مصیبت زمین میں آتی ہے، زمین میں جو بھی مصیبت آ رہی ہے، چاہے وہ غلے کی کمی ہو، چاہے سیلاب ہو، چاہے وہ کوئی اور مصیبت ہو عذاب کی شکل میں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کو، اور جو مصیبت تمہارے نفس میں آتی ہے، تمہاری جانوں میں جو مصیبت آتی ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے، کسی کو بیماری لاحق ہوتی ہے،
کسی کو وبائی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم نے لکھ دیا تھا پہلے ہی، ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ سارے کام اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ آسان ہے۔ ہمارے لیے ہو سکتا ہے مشکل ہو، ہماری سوچ اور ہماری سمجھ سے اللہ رب العالمین کا یہ کام ہو سکتا ہے کہ پرے ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب کن فیکون ہے، اللہ کسی کام کے لیے کہتا ہے ہو فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ چیز اللہ رب العالمین سے بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ ایسا ہم نے کیوں کیا ہے، بندوں کے اعمال کو، آنے والی مصیبتوں کو، آنے والے غموں کو، اور جو فکریں انسان کو پہنچتی ہیں، ان کو ہم نے کیوں لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا مقصد بیان کرتا ہے کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تم مایوس نہ ہو کس بات پر جو چیز تم سے نکل گئی ہے، کوئی چیز تم سے فوت ہو گئی ہے، تم کو نہیں مل پائی ہے، تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، تو تم کو اس بات پر افسوس نہ ہو۔ کیوں افسوس نہیں ہوگا؟ کیونکہ جب تم اس بات پر یقین رکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری قسمت میں لکھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے مقدر میں لکھ دیا تھا، تو تم غمگین نہیں ہوگے، تمہیں افسوس نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور تاکہ تم اتراؤ نہ کس بات پر جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے، اس پر گھمنڈ نہ کرو، بلکہ یہ سب اللہ رب العالمین نے پہلے سے لکھ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تم کو دیا ہے تو اللہ رب العالمین کسی وقت اس کو لے بھی سکتا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں جن کو ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی اچھے دن آتے ہیں، اچھی زندگی گزرتی ہے، اور کبھی انسان کے اوپر مصیبت کے دن آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہی اللہ ہے، اضحک و ابکا، وہی اللہ ہے جو تم کو ہنساتا ہے، اور وہی اللہ ہے جو تم کو رلاتا ہے، وہی سارے ایام انسانوں کے درمیان لاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے غم کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ دیکھیں اس سلسلے میں دو چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، اور جن کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے غم اور ایک ہوتا ہے ہم۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والغم یا والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے، کوئی غم ہم کو لاحق ہو، اے اللہ میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ والہم، ہم کہتے ہیں فکر کو، اے اللہ کوئی مجھے فکر لاحق ہو، اے اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ تو ہم اور غم، ان دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے؟ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہم اور غم کے درمیان فرق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، یعنی پچھلی زندگی میں اگر ہمیں کوئی مصیبت لاحق ہوئی، کوئی چیز ہم سے چلی گئی، ہم کو نہیں مل پائی، کوئی بیماری ہم کو لاحق ہوئی مستقبل ماضی میں یعنی پچھلی زندگی میں، تو اس کو کہتے ہیں غم۔ اور آنے والی زندگی کے بارے میں انسان کو کوئی فکر ہو، کسی بات کا ٹینشن ہو، کسی بات کو لے کر انسان پریشان ہو، تو اس کو کہتے ہیں ہم۔ تو یہ دو چیزیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے پناہ مانگی ہے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ مجھے نہ لاحق ہوں، میں ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ لیکن بتقاضۂ بشریت اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، تو انسان کو غم بھی لاحق ہوتا ہے اور انسان کو ہم بھی لاحق ہوتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم کو اور آپ کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے اور ہم سب کو پناہ مانگنی چاہیے۔ لیکن انسان کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں آتی رہتی ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت سے غم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برداشت کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی فکریں تھیں، ان میں سے بہت سی ایسی فکریں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں امت کے لیے تھی، خالص امت کے لیے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اندر جو امت کے لیے طرف ہے، امت کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر جو فکر ہے، اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اپنے آپ کو اپنی قوم کے پیچھے تباہ و برباد کر لیں گے، ان لم یؤمنوا، اگر وہ ایمان نہ لائے بہذا الحدیث، اس قرآن پر اگر ایمان نہ لائے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ فکر تھی اپنی امت کی، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یقیناً تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری جو مصیبتیں ہیں وہ اس رسول کو گراں گزرتی ہیں، بہت بھاری پڑتی ہیں، یعنی مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑی فکر لاحق ہوتی ہے۔ حریص علیکم، تمہارے اوپر حریص ہے، حریص ہے مطلب لالچی ہیں اس بات کے کہ تم سب ایمان لے آؤ، اور ایمان لانے کے بعد تم سب کو جنت مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے سلسلے میں اس بات کی فکر لاحق رہتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے غم بھی لاحق ہوئے، بہت غم لاحق ہوئے، اور یہ اللہ رب العالمین کی زمین پر سنت ہے نبیوں کے سلسلے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء اشد بلاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل، کہ نبیوں کی جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ سخت ہوتی ہیں، اس کے بعد جو جتنا نیک ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر نیکیوں کے اعتبار سے آزمائشیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن اللہ کے جو نزدیک ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں بہت زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کیا، بڑے غم آپ کے اوپر لاحق ہوئے، اور یہی غم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہجرت کی اجازت دی کہ آپ مکہ سے مدینہ چلے جائیں۔ اگر آپ کو لوگ عبادت نہیں کرنے دے رہے ہیں، آپ اس کی وجہ سے غم میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، لہذا آپ مکہ چھوڑ کر مدینے چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے غم برداشت کیے، مشرکین کے طعنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ شاعر ہے، یہ شاعر ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ کاہن ہے، یہ غیب کی باتیں بتانے والا کوئی انسان ہے۔ اللہ نے کہا ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، کسی کاہن کی بات نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا، اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کہا کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کھائی اللہ رب العالمین نے قلم کی، اس قلم کی جس قلم سے فرشتے لکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قلم کی قسم کھائی، اور اس کے بعد فرشتے جو تحریر لکھتے ہیں اس کی قسم کھا کر کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کی نعمت ہے آپ کے اوپر، آپ اللہ رب العالمین کی نعمت سے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے آپ کے اوپر کہ آپ مجنون نہیں ہے، آپ پاگل نہیں ہیں، یہ جو بک رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، ان کو کہنے دیجیے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھ دی گئی، اور اتنی وزنی وہ اوجھڑی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بار برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا،
اس پھندے کو آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکالا اور انہوں نے کہا کہ ایک انسان کو صرف تم اس لیے پریشان کرتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، بس اس کا اتنا قصور ہے، اتنی اس کی غلطی ہے، اس کو تم اتنا پریشان کرتے ہو کہ وہ صرف کہتا ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم لاحق ہوئے، بہت پریشانیاں لاحق ہوئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے صحابہ کرام کی زندگی، آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کی زندگی غموں سے بھری ہوئی ہے، بہت سے غم صحابہ کرام کو لاحق ہوئے، اور اس میں ایک بڑا غم صحابہ کرام کو جو لاحق ہوا تھا اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ جنگ احد کے موقع پر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا ہے کہ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم، کہ تم پہاڑی پر چڑھتے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف تم توجہ نہیں کر رہے تھے، کسی کو دیکھ نہیں رہے تھے، اور رسول تم کو پیچھے سے بلا رہے تھے، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اللہ رب العالمین نے غم پر غم تم کو پہنچائے، اسی لیے پہنچائے یہ غم تاکہ تم پچھلے غموں کو بھول جاؤ۔ تو غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی وفات کی خبر اڑا دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وہ غم صحابہ کرام کو لاحق ہوا۔ وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی نافرمانی کی وجہ سے جنگ کا تختہ پلٹ گیا، وہ صحابہ کرام کو بڑا غم لاحق ہوا کہ اچانک مشرکین نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور بہت بڑا غم مسلمانوں کو اس وقت لاحق ہوا۔ اور بھی آپ دیکھیے صحابہ کرام کی زندگیاں کہ ان کی پوری زندگی غم سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام کا بائیکاٹ کر دیا کہ یہ لوگ جنگ میں نہیں گئے، کسی وجہ سے اللہ رب العالمین کی قسم کھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کچھ آسمان سے اتار نہیں دیتا تب تک میں ان سے بات نہیں کروں گا، کلام نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائی کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہ بإحسان، کہ اللہ رب العالمین نے ان انصار اور مہاجرین کی توبہ قبول کر لی کہ جنہوں نے آپ کی پیروی کی اور غم کی گھڑی میں، مصیبت کی گھڑی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی توبہ کو اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا ہے۔ اور اللہ نے ذکر کیا کہ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی توبہ بھی قبول کر لی ہے جن کی توبہ کو مؤخر کر دیا گیا ہے، ان کی توبہ کو بھی اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا ہے۔ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ سب ایسے صحابہ کرام تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھوما کرتے تھے، بڑا ان کو غم لاحق ہوا۔ تقریباً 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ رب العالمین نے اوپر سے آیت نازل کی۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام کو غم لاحق ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا غم تھا اور مستقبل میں آنے والی باتوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غم تھا۔ بہت سے صحابہ کرام جنگ میں شہید کیے گئے، حفاظ صحابہ کرام جنگ میں شہید کیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم لاحق ہوا کہ آپ نے نماز کے اندر ان کے لیے بد دعا کی۔ جن لوگوں نے ان کو شہید کیا تھا اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بد دعا کی ان مشرکین کے لیے کہ اللہ ان کے شیرازے کو تو منتشر کر دے، اے اللہ ان کے کلمے کے درمیان اے اللہ تو اختلاف پیدا کر دے، اور مسلمانوں کے کلمے کے درمیان تو اتحاد پیدا کر دے، ان کے شیرازے کو اے اللہ رب العالمین یکجا کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے نماز کے اندر دعا کیا کرتے تھے، انہوں سے نازلہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ لہذا آج کے دور میں ہمیں قرآن کریم کی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی جو پوری زندگی ہے اس سے ہم کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ انسان کی زندگی میں آتی ہیں، غم کا آنا بھی انسان کی فطرت میں داخل ہے اور مستقبل میں کسی فکر کا ہونا یہ بھی انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن دونوں چیزوں سے متعلق ہم کو دھیان رکھنا چاہیے کہ غم کے موقع پر ہم کو کیا کرنا چاہیے، اور اگر مستقبل کے سلسلے میں ہمیں کوئی فکر لاحق ہے تو ہمیں اس فکر کے سلسلے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔
تو پہلی بات تو یہ کہ یہ چیزیں انسان کے مقدر میں لکھی ہوئی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، لہذا ہم کو بھی ان دونوں چیزوں سے پناہ مانگنا چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، ہم اور غم کے سلسلے میں، وہ حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، من نصب ولا وصب، چاہے انسان کو کوئی تھکان پہنچے، کسی چیز کی وجہ سے کوئی کام کر کے انسان تھک گیا ہو، یا انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائے، اور اسی طرح سے ولا ہم، کوئی فکر اس کو مستقبل کے بارے میں لاحق ہو رہی ہے، اور ولا حزن، کوئی پریشانی اس کو لاحق ہو رہی ہے، ولا اذن، کوئی مصیبت، کسی نے کوئی مصیبت دے دی، کسی نے کوئی تکلیف دے دی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ولا غم، کوئی غم اس کو پہنچتا ہے، اور آپ نے آخر میں فرمایا کہ حتی الشوکۃ یشاق، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اگر اس کے پیر میں چبھتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایا، تو اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے کہ اگر مسلمان کو یہ ساری چیزیں پہنچتی ہیں اور ان پر وہ صبر سے کام لیتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو ان کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ الغرض مسلمانوں کو کوئی بھی پریشانی لاحق ہو، بخار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بخار انسان کو آتا ہے اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، جو بخار آتا ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے مومن کے، مسلمان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا غم ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فکر، جو کسی چیز کی فکر انسان کو اس بیماری سے زیادہ بیمار کر دیتی ہے جو بیماری اس کو لاحق ہوتی ہے، فکر۔ اسی لیے جن چیزوں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے وہ چیزیں بڑی اہم ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے پناہ مانگی۔ تو کبھی کبھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے، چاہے وہ مستقبل کے بارے میں ہو، چاہے وہ گزری ہوئی زندگی کے بارے میں ہو، کہ وہ چیزیں اتنی اہم نہیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی فکر انسان کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فکروں سے پناہ مانگی ہے۔ لہذا آج کے دور میں مسلمان بہت سی فکریں اپنے اوپر لیے رہتا ہے، ان میں سے کچھ ایسی فکریں ہوتی ہیں جن کا تعلق خالص دنیا سے ہوتا ہے، خالص دنیا سے ہوتا ہے، لہذا ایسی فکروں کو انسان کو بالکل ہٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ دنیاوی جو زندگی ہے یہ کھیل اور کود ہے، لعب ولہو وزینۃ، اور یہ زینت کا سامان ہے۔ یہاں کی چیزیں ہم کو خوبصورت معلوم ہوتی ہیں، یہاں کی چیزیں ہم کو اچھی لگتی ہیں، ہمارے خوبصورت گھر ہم کو اچھے لگتے ہیں، ہمارے گھر کا اچھا سامان ہم کو اچھا لگتا ہے، ہمارے بال بچے ہم کو اچھے لگتے ہیں، ہمارے کپڑے ہم کو اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زینت کا سامان ہے، زینۃ وتفاخر بینکم، اور آپس میں فخر کرنے کی جگہ ہے دنیا، کہ آپس میں انسان ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے کہ ہم اچھے ہیں کہ آپ اچھے ہیں، ہمارا رہن سہن اچھا ہے کہ آپ کا اچھا ہے۔ دنیا یہی تو، اسی میں تو انسان پریشان ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد میں زیادتی کی جگہ ہے یہ دنیا۔ انسان چاہتا ہے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہو جائے، انسان چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اولادیں زیادہ ہو جائیں، انسان چاہتا ہے کہ ہمارے پاس دنیاوی ساز و سامان زیادہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دنیا اسی کا نام ہے۔ اگر ان فکروں کو اتنا زیادہ، ضرورت سے زیادہ اگر اپنے اوپر لے لو گے تو انسان پریشان ہو کر رہ جائے گا۔ لہذا ان میں اتنا ہی الجھنا ہے کہ جس سے انسان کا کام چل سکے۔ ان فکروں کو اگر انسان اپنے اوپر اس قدر حاوی کر لے کہ انسان اس کی وجہ سے پریشان ہو جائے، لہذا پھر اس کی زندگی کبھی پرسکون نہیں ہو سکتی۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا دوسری جگہ پر کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بچے یہ دنیا کی زینت ہیں، چاہے ہمارا مال ہو چاہے ہمارے بچے ہوں، یہ دنیا کی زینت ہیں. والباقیات الصالحات خیر، لیکن جو نیکیاں ہیں اس مال میں جو نیکی تم کر لو گے، بچوں کو اگر پڑھا لکھا دو گے، ان کی اچھی تربیت کر دو گے، یہ سب کر کے جو تم نیکیاں کما لو گے، یہی نیکیاں آخرت میں کام آئیں گی اور یہی باقی رہنے والی ہیں. لہذا ہم سب کو ان چیزوں کی فکر کرنی ہے، ان باتوں کو فکر کرنی ہے، اور بیجا فکر ہمیں اپنے اوپر نہیں لینی ہے. خاص طور سے دنیاوی چیزیں، دنیاوی معاملات میں جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کی بیجا فکر انسان اپنے اوپر جو لے لیتا ہے، لہذا ان فکروں کو انسان کو ہٹانا چاہیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اللہ رب العالمین نے شہوت جو ہوتی ہے انسان کی، جو جنسی خواہش ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے. یہ انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے، یعنی خوبصورت بنا کر انسان کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے. لہٰذا ضرورت کے تحت اس کو استعمال کرنا چاہیے. بچوں کی محبت کو بھی اللہ رب العالمین نے مزین کر دیا ہے. اگر اس محبت میں انسان اتنا الجھ جائے کہ اپنی آخرت تباہ کر لے، آخرت برباد کر لے، تو یقیناً یہ بچے ہمارے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ جان لو کہ تمہارا مال اور تمہارے یہ بچے تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. اگر یہ مال ہم کو اللہ کی عبادت سے روک دے، اگر یہ دنیا کی زیب و زینت ہمیں اللہ کی عبادت سے روک دے، اگر ہمارے یہ بچے ہم کو اللہ کی عبادت نہ کرنے دیں، اگر ہماری بیوی ہم کو اللہ کی عبادت نہ کرنے دے، اور ہمارے یہ گھر اللہ کی عبادت میں آڑے آئیں، ہمارا مال، ہماری زمین، ہماری جائیداد اگر ہم کو اللہ کی عبادت نہ کرنے دے، تو یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا فتنہ ہے یہ. لہٰذا بیجا فکروں سے ہم کو پاک کرنا چاہیے اپنے آپ کو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا مسلمان بہت سی بیجا فکریں اپنے اوپر لیے ہوئے. کتنے ایسے ہیں جو بلا وجہ کورٹ اور کچہری کے چکر لگا رہے ہیں، یہ جاننے کے باوجود یہ زمین ہمارے حق میں نہیں ہے، اس کو ہم کو نہیں ملنا چاہیے، اس کے باوجود وہ کورٹ اور کچہری کے چکر لگا رہے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو گھریلو معاملات ہیں لیکن بیچ میں دین کو لا کر بیچ میں، اور نہ جانے کیسی کیسی فکریں پالے ہوئے ہیں. صلح صفائی نہیں کرنا چاہتے بلکہ وہ فکر پالے ہوئے ہیں. کتنی ایسی فکریں. کتنے مسلمان ہیں جو شادی بیاہ کی بیجا فکریں اپنے اوپر لیے ہوئے کہ بیٹے کی شادی کریں گے تو بھاری بھرکم ہم کو ولیمہ کرنا پڑے گا. اتنے لوگوں نے ہم کو پوچھا ہے تو ہم کو بھی ان کو پوچھنا پڑے گا، ان کو بلانا پڑے گا. بیٹی کی شادی ہے تو اس میں بہت سا جہیز کا سامان ہم کو اکٹھا کرنا ہے، اور خوبصورت ایک کھانے کی محفل سجانی ہے، اور بڑی بارات کا ہم کو استقبال کرنا ہے. یہ ساری فکریں جو ہیں بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف. یہ تحفے تحائف اور یہ شادی بیاہ میں جو ہم کچھ دیتے ہیں، یہ ان فکروں نے بھی ہم کو تباہ و برباد کیا. آج آپ دیکھیے تحفے تحائف اور ہدیے کا جیسے تصور ہی ختم ہو گیا ہے. انسان نے اس کو قرض بنا دیا ہے. ہم کسی کے یہاں شادی میں کوئی گفٹ دیتے ہیں، کچھ لکھاتے ہیں، تو ہماری اندر سے یہ نیت ہوتی ہے کہ جو ہم دے رہے ہیں اتنا ہی ہم کو بھی ملے، اور سامنے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ جتنا اس نے ہمارے یہاں دیا ہے اتنا ہی اس سے بڑھ کر ہم کو دینا ہے. یہ بھی ایک غلط فکر ہے. پھر تحفے اور تحائف کا مطلب کیا رہ گیا؟ باہمی تعاون کا مطلب کیا رہ گیا؟ تحفے اور تحائف کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیں اور اس کے بعد دل میں یہ نیت نہ ہو کہ ہم کو واپس ملے، دیکھ کے آپ اس کو بھول جائیں. یہ بات الگ ہے کہ وہ بھی دینا چاہ رہا ہے آپ کو تو وہ بھی دے دیں، لیکن آپ نے نیت نہ رکھیں. تو اس طرح کی فکروں نے انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیاوی دینی ترقی یہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکل جائے، وہاں سے جا کر دین لے اور صحابہ کرام کی زندگی سے دین لے، تو یہ جو دنیا کی بیجا فکریں ہیں ان سے اس کو آزادی ملے گی. زیادہ شادی بیاہ کے بیجا جو بوجھ انسان نے اپنے اوپر ڈال لیے ہیں اور اس کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، یہ ساری فکریں ختم کرے، اور اس کی وجہ سے انسان قرضدار ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی بہت سی جگہوں پر قرض سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ انسان جب کسی سے قرض لیتا ہے تو وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فکروں سے بھی پناہ مانگی ہے. لہذا ان تمام بیجا فکروں سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے.
اور جو فکر ہے وہ اصل فکر کیا ہے؟ آخرت کی فکر ہے. اس فکر کو اگر ہم اس دنیا کے اندر لے کر جئیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر سکون عطا فرمائے. اور بہت اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی کہ اکثروا ذکر حادم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت، اس کو کثرت سے یاد کیا کرو. انسان یاد کرے، جیسا کہ صحابی فرماتے ہیں کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. صبح کرو تو انتظار نہ کرو کہ ہماری شام بھی ہو، شام کرو تو انتظار نہ کرو کہ ہماری صبح بھی ہو. اگر انسان یہ فکر لے کر دنیا کے اندر جیے تو یہ جو لذتیں ہیں دنیا کی، یہ جو خواہشیں ہیں دنیا کی، یہ کم ہو جائیں گی، بیجا فکریں کم ہو جائیں گی. اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں دنیاوی فکر سے آزاد رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں مصیبت میں صبر کے دامن کو پکڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو مسلمان بھائی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جن مسلمان بھائیوں کو مصیبتیں لاحق ہیں اے اللہ تو انہیں مصیبتوں سے آزادی نصیب فرما. اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے اے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما. اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ